اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف. اس سے آگے زندگی کا وہ دائرہ ہے جسے اجتماعی دائرہ کہا جاتا ہے. اور اجتماعی دائرہ اس سے مراد کیا ہے؟ سماجی نظام. اب دیکھیے وہ سماجی رسومات تھی، یہ کیا ہے؟ سماجی نظام. یہاں اقدار پہ ہوتی ہے. آپ کے معاشرے کے اندر اونچ نیچ کے تصورات ہوں گے، کوئی برہمن ہوگا، کوئی شودر ہوگا. اب اس کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تقسیم ہوگی. اس کا تعلق نظام کے ساتھ ہے. یا مساوات ہوگی، سارے برابر ہوں گے. یہ اب آپ نے یہ ایک ویلیو ہے، یہ سوشل ویلیو ہے. شرم و حیا کا معاملہ کیا ہوگا؟ پردے کے احکامات ہوں گے نہیں ہوں گے، کھلی چھٹی ہوگی، شانہ بشانہ ہوگا، یا گھر کی ذمہ داریاں عورتوں کے پاس ہوں گی، کاروبار کی ذمہ داریاں مردوں کے پاس ہوں گی. یہ ساری سماجی معاملات سے اس کا تعلق ہے. یہ سوشل ویلیوز سے اس کا تعلق ہے. وہ سوشل کسٹمز تھی، یہ سوشل ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، سماجی اقدار ہیں. یہ ایک خانہ ہوگا. دوسرا کیا ہے جی؟ معاشی نظام. اب اس میں کمیونزم بھی آپ کے سامنے ایک معاشی نظام کے طور پر موجود ہے، کیپٹلزم بھی آپ کے سامنے ایک معاشی نظام کے طور پر موجود ہے. یہ ایک معاشی سسٹم، یعنی ایک جو اکنامک سسٹم. اس سے آگے جی سیاسی نظام. قانون سازی کیسے ہوگی؟ بادشاہ سلامت ہوں گے، یا یہ کہ صدر محترم ہوں گے، یا وزارت علیہ ہوگی یا عظمیٰ ہوگی؟ کیا بلا ہوگی؟ بنے گا کیسے؟ جو جس کے ہاتھ میں گن ہوگی وہ زبردستی بوٹوں سے میچ چڑھ جائے گا، آنکھوں میں اتر جائے گا، یا یہ کہ کسی الیکشن کے ذریعے سے کوئی بنے گا، یا اپنے بھائیوں کو کاٹ کے بنے گا، اور جب چڑھ جائے گا تو جب تک اسے کوئی کاٹنے والا نہیں آئے گا نہیں اترے گا، یا یہ کہ 5 سال کے بعد اسے اتارنے کا کوئی بندوبست ہوگا، اور اس دوران کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے گا تو اس کی امپیچمنٹ کا کوئی طریقہ ہوگا. یہ سارے قانون کیسے بنے گا، کون سا قانون نافذ ہوگا، کون کیسے نافذ ہوگا، اختلاف ہوگا تو کیسے رفع کیا جائے گا. یہ سب سیاسی نظام. حاکمیت کس کی ہوگی، اقتدار اعلیٰ کس کا ہوگا، یہ سیاسی نظام سے متعلقہ باتیں ہیں. دنیا کا فیصلہ یہ ہے، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس کا فیصلہ انسان کریں گے. اس میں کسی مذہب کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں. لہذا ریلیجیس فیلڈ وہ آزادی ہے ہر ریلیجن کو. سیکولر فیلڈ، اس میں کسی ریلیجن کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ دنیا کی تقسیم ہے. دوئی ہے زندگی کے اندر. زندگی منقسم، تفریق ہوگی زندگی کے اندر. انفرادی کھاتے میں انسان آزاد، اجتماعی کھاتے میں انسان اجتماعیت کا پابند. مذہب کا پابند نہیں، اجتماعیت کا پابند. اب آپ آ جائیں جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں جو موجود ہیں، ان کا اس چیز کے ساتھ کوئی کلیش ہے ہی نہیں. ہندو مت کا اس کے ساتھ کوئی کلیش نہیں، کیونکہ وہ اس کے ہاں ہیں ہی صرف وہ انفرادی کھاتا. عیسائیت جو کچھ بچی کھچی ہے اس میں بھی اس میں کوئی کلیش نہیں. اسلام کا کلیش ہے. اسلام کیا ہے جی؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ اسلام ریلیجن ہے، مذہب ہے نہیں. اس نے کہا دین ہے. اب آئیں دین کے لفظ پر. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا لفظ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں آیا ہے. سب ہم کو یاد ہے، سب کو روز پڑھتے ہیں. مالک یوم الدین. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بدلے کے دن کا مالک. تو دین کا مطلب کیا ہوا وہاں پہ؟ بدلہ. تو جب بدلہ ہوتا ہے، اب ظاہر ہے اس کے ساتھ اب آپ سمجھیں یہ بدلے کا دن کون سا دن ہوگا؟ یہ بدلے کا دن آخرت کا دن. بدلہ کیا ہوگا؟ یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی. تو جنت جسے ملے گی اور جسے دوزخ ملے گی کسی اصول پر ملے گی یا بس پسند ناپسند پہ ملے گی؟ جو اصول ہیں وہ کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے. یعنی جو اس اصول کے ساتھ، اس ضابطے کے ساتھ وفادار ہوگا، تابعداری کرے گا، پابند ہوگا، اسے انعام ملے گا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے سزا ملے گی. تو اس کا مطلب بدلے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی ضابطہ ہو. لہذا اب اس معنی میں جس کا وہ قانون، جس کا وہ ضابطہ ہے، وہ اس کا دین بھی کہلاتا ہے. قرآن مجید میں یہ 2 الفاظ آئے ہیں. دین اللہ بھی آیا ہے اور دین الملک بھی آیا ہے. دین اللہ کدھر آیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. اللہ کا دین. یہاں پہ آیا ہے دین الحق. الحق کون ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق.
تو دین الحق اور دین اللہ ایک ہی بات ہو گئی. لیکن سورہ یوسف میں دین الملک بھی آیا ہے. اور دین الملک کا کیا معنی ہے وہاں پہ؟ وہاں دین الملک کا معنی جیسے ابھی میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں، بلکہ پورا واقعہ سناتا ہوں. ہوا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام جس طرح بھی مصر پہنچ گئے، پھر وہ جن آزمائشوں سے گزرے، جیل چلے گئے، جیل سے پھر وہ رہائی کی جو صورت بنی، وہ خواب دیکھا، وہ 7 سال جو ہے نا خوشحالی کے، پھر 7 سال قید سالی کے. اب وہ جو خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ نے اپنا وزیر خزانہ بنا لیا، آ کے آپ نے بندوبست کیا. جب وہ قید کے سال آئے تو وہ بھائی ایک ایک کر کے ان کے پاس واپس آنا شروع ہوئے. قافلہ آیا، اگلی دفعہ کہا بنیامین کو بھی لے آنا، بنیامین آ گیا. اس کو اب روکنا تھا اپنے پاس، بھائیوں کو بتانا نہیں تھا کہ میں یوسف ہوں، اور بنیامین کو روکنا تھا. روکنے کا جو بندوبست ہوا وہ یہ کہ بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ چوری ہو گیا، تو جس کے سامان سے نکلے گا وہ انہوں نے خود بتایا، بھائیوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے خود کہا کہ جس کے سامان سے نکلے گا اسے غلام بنا لیا گا. وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا، اس کو غلام بنا لیا. یعنی بھائیوں کے سامنے اسے سزا مل گئی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس اب بطور غلام رہے گا. اب یہ جو سارا واقعہ ہوا، اس پر جو اللہ نے تبصرہ فرمایا وہ کیا ہے؟ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح یوسف کے لیے ہم نے تدبیر کی. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتا. کیا مطلب؟ چوری کا سامان برآمد بھی ہو جاتا. بادشاہ کا جو دین تھا اس میں سزا کوئی اور تھی. یہ تو ان بھائیوں نے خود کہا کہ جس کے سامان سے نکلے اسے آپ پکڑ لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تدبیر کی، ان کے بھائیوں کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے یہ بات کہہ دی، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس نے تو چوری کی نہیں، اس لیے انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور اسی میں وہ پھنس گئے. تو ہم نے تدبیر کی یوسف کی خاطر، وگرنہ بادشاہ کے دین میں یہ بات ممکن نہیں تھی کہ وہ بھائی کو اپنے پاس روک لیتے. تو اب بادشاہ کے دین کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ بادشاہ کا بتائیں نا جی، مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ کو کیوں آ گئی ہے؟ بادشاہ کا قانون ہوگا نا، بادشاہ یعنی چوری کی جو سزا کا قانون ہے بادشاہ کا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدلے کا لازمی تقاضا ہے کوئی نہ کوئی ضابطہ، کوئی نہ کوئی قانون. اب آپ کے سامنے بات آ گئی نا، دین اللہ، اللہ کا قانون، دین الملک، بادشاہ کا قانون. اچھا، اب اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ یہ جو میرا قانون ہے اس کے ساتھ تم نے کرنا کیا ہے؟ عبادت کا لفظ آیا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیا نا. یہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے غلام جیسے اپنے آقا کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، اس طرح تم نے اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے تابع، اللہ کے قانون کے تابع، کسی ایک حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. غلام کے پاس اختیار نہیں ہوتا کسی حکم کا انکار کرنے. تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے اس ضابطے کا انکار کرنے کا. کامل بندگی، ادخلوا فی السلم کافہ، اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اگر تم نے آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا، بہت سخت سزا ہے اس کی، کیونکہ یہ یہودیوں نے کیا تھا اور ان کو اللہ نے سنایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کے بعض باتیں مانتے ہو اور بعض نہیں مانتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب. تو جو کوئی تم میں سے یہ کرے کہ اللہ کے کچھ احکامات مانے اور کچھ احکامات نہ مانے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کرے اور آخرت میں سب سے زیادہ شدید عذاب میں ڈالے. اور سب سے شدید عذاب میں کون ہوگا؟ منافقین ہوں گے. سورہ حج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر کنارے کنارے کرتے ہیں، آسان آسان حکم مانتے ہیں، مشکل مشکل حکم چھوڑتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. واضح ہو گیا نا کہ اگر کچھ احکام پہ چلے کچھ پہ نہیں چلے تو اللہ کے ہاں وہ سب کس سے ضرب کھا جائے گا؟ صفر سے. شیطان نے صرف ایک حکم نہیں مانا تھا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یوں اللہ مہربانی فرمائے تو علیحدہ بات ہے، پکڑنے پہ آئے تو ایک نافرمانی پر بھی دوزخ مستقلاً دوزخ میں بھی ڈال دے، کوئی چھڑانے والا نہیں. تو تقاضا سمجھ میں آیا؟ عبادت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ وہ جو اللہ کا قانون ہے، وہ جو اللہ کا ضابطہ ہے، وہ جو اللہ نے آپ کو نظام میں جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، کلی طور مکمل طور پر ان پر عمل درآمد کرو، ان میں سے کسی حکم کو چھوڑو نہ. یہ ہے عبادت.
اس کے لیے بنایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یہ کس کی ہے؟ اس دین کی ہے. اچھا یہ اس کے لیے دیکھیں کیا الفاظ استعمال کیے، فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، بس اللہ کی عبادت کرو. اب یہاں دین کا مطلب ہوگا اطاعت، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے. دیکھیں آپ نے ایک حکم نہیں مانا تو نہیں مانا تو کسی کا تو مانا. اللہ نے کہا شراب حرام ہے، میں نے پی تو اللہ کا تو نہیں مانا، اپنی نفس کا تو مانا نا. تو جہاں آپ نہیں مانیں گے تو کسی کا تو مان رہے ہوں گے. ملاوٹ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ خالص تو نہیں رہا نا. اچھا یہ آپ کو حیران نہ ہوں آپ اس پہ، قرآن نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشی کو اپنا الہ بنا لیا ہے. یعنی جس کا حکم آپ مان رہے ہیں وہ آپ کا الہ ہے، اور اگر اپنے نفس کی خواہش کا مان رہے ہیں حکم تو وہ آپ کا الہ ہے، اللہ آپ کا الہ نہیں ہے. اسی طرح رب کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس کا آپ حکم مانتے ہیں وہ آپ کا رب ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ میں فرمایا یہودیوں کے بارے میں، نصرانیوں کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنایا. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی ہم نے تو انہیں رب نہیں مانا کبھی بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس کو تم نے یہ اختیار دے دیا کہ جو وہ فیصلہ کرے حلال و حرام کا وہ تمہیں قبول ہے، وہ تمہارا رب ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ فرعون نے جو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، آپ سوچیں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا؟ وہ یہ کہہ سکتا تھا یہ آسمان اور زمین میں نے بنائے؟ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کس معنی میں کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی کس معنی میں؟ مالک میں ہوں، حکم میرا چلے گا. موسیٰ کا نہیں چلے گا، موسیٰ کے خدا کا نہیں چلے گا، میرا حکم چلے گا جو میں کہوں گا. الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تو اصل تو مسئلہ بادشاہی کا ہے. تو اللہ بادشاہ ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، لہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، قل اللہم مالک الملک. تو اصل بادشاہ تو اللہ ہے. جب وہ بادشاہ ہیں تو جیسے بادشاہ کا قانون ہوتا ہے دین الملک ہے، تو دین اللہ اصل میں دین اللہ کا جو بادشاہ حقیقی ہے اس کا دین ہے. اس دین کی کامل تابعداری کا نام عبادت ہے. تو اب آپ کے سامنے دین کا مطلب جو اگر ہم اس کی ایک تعریف کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا تعریف بنے گی؟ دین، دیکھیے دین کا انگریزی میں ترجمہ مت کیجیے. مذہب کا ترجمہ انگریزی میں ریلیجن کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ریلیجن کا ترجمہ آپ مذہب کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دین ایک اصطلاح ہے، اس کی آپ ڈیفینیشن متعین کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کا متبادل کوئی اور لفظ موجود نہیں ہے دنیا میں. تو اس کی تعریف کیا ہوگی؟ اس کی کیا ڈیفینیشن بنے گی؟ جب آپ کسی ہستی کو مطاع مطلق مان کر، مطاع مطلق کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی اطاعت سے نکلا نہ جا سکتا ہو، جس کی کامل اطاعت لازم ہو، آپ تسلیم کریں کہ جو یہ کہے گا میں یہ مانوں گا، وہ مطاع مطلق ہوتا ہے. مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، یہ مطاع مطلق ہے. جب آپ کسی ہستی کو مطاع مطلق مان کر اس کے فرمودات، اس کے فرامین، اس کے احکامات پر عمل کے لیے جو ہے کمر بستہ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے دین کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. اب اس معنی میں دیکھیے دین اسلام میں سیاست نہیں ہے. دین اسلام میں معیشت بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دین اسلام میں سماجی اقدار بھی آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ جب اللہ نے فرما دیا انا خلقناکم من ذکر و انثی، اب آپ یہ مان سکتے ہیں کہ کوئی انسان اونچے ہیں اور کوئی نیچے ہیں؟ المسلم کفر لکل مسلم اب ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ اب اونچ نیچ کے تصورات سارے ختم کرنے پڑیں گے یا نہیں کرنے پڑیں گے؟ اور یہ کس کا تقاضا ہوگا؟ یہ توحید کا تقاضا ہوگا. جب آپ نے مالک اللہ کو مان لیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک حقیقی اللہ ہے، تو انسان جیسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جسم میری مرضی، ایسے ہی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال میری مرضی. نہیں، یہ مال تیرا نہیں ہے، تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، تم اسے اللہ تلّ میں نہیں اڑا سکتے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
جہاں چاہو خرچ کرو. نہیں، تم وہاں خرچ کر سکتے ہو جہاں تمہیں اجازت ہے. مال کسی اور کا ہے. آخرت میں جو پوچھا جائے گا یہ بھی پوچھا جائے گا جو مال دیا تھا خرچ کہاں کیا، ضائع کیا یا کسی بامقصد کام پر خرچ کیا. اب پورا نظام اپنے ملک کا، معیشت کا نظام اس اصول پر بنے گا، امانت کے اصول پر بنے گا، ملکیت کے اصول ختم، چھٹی. آگے چلیں. بادشاہ کون؟ اللہ. تو اقتدار اعلیٰ کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا یا اللہ کا ہوگا؟ کسی فرعون کا ہوگا یا اللہ کا ہوگا؟ تو دین جمہور اور دین الملک نہیں، دین اللہ جو اس کا تقاضا ہوگا. اب آپ کو سمجھ آئی نا؟ اب آپ کو بش صاحب کی بات، حضرت بش مدظ اللہ علیہ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارا اسلام سے جھگڑا نہیں ہے، پولیٹیکل اسلام سے جھگڑا ہے. تو اگر آپ بش سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے تو اسلام کو چھری کانٹا لے کے سیدھا کر کے تراش کے خراش کے مذہب بنا لیں. اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات قبول کر لیتے تو فرعون سے بھی جھگڑا ختم ہو جانا تھا. اور محمد الرسول اللہ قبول کر لیتے تو مشرکین مکہ سے جھگڑا ختم ہو جانا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام قبول کر لیتے تو مقابلے میں تو علماء تھے نا یہودیوں کے، وہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں رہنا تھا. آج بھی آپ اگر مذہب کو قبول کر لیں تو جدھر مرضی چلے جائیں، پاسپورٹ بنوا کے، ویزے لگوا کے اسرائیل چلے جائیں، فیسیلیٹیشن ہوگی جی، آؤ بھگت ہوگی. جیسے پیروں کو بھگت کون ہوتا ہے؟ آؤ بھگت. یعنی جب بھگت آتا ہے تو جس طرح لوگ ویلکم کرتے ہیں، وارملی ویلکم کرتے ہیں، اس طرح آپ کو ویلکم ہوگی. نیک لوگ آئیں. زاہدان، تو زاہدان جب آئیں گے تو پھر پورے ملک کا نام ہی زاہدان رکھ لیا جائے گا. ان کو خوب اپریشیٹ کیا جائے گا، ان کی جو ہے نا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی، سرکاری پروٹوکول ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. 5 نمازیں کیوں 50 پڑھو بھائی، اور ہمارے لیے بھی دعا کرو خدا اور برکتیں عطا فرمائے مال حرام میں. اس سے ہمارا پانچا ٹخنوں سے کیا، گھٹنوں سے اوپر کرو. ہم آخر ہاکی کھیلتے ہیں، نکر پہن کے کھیلتے ہیں، تو ہمیں تم پر کیا اعتراض ہے؟ نو پرابلم. لیکن اگر آپ بات کرو گے پولیٹیکل اسلام کے تو پھر جھگڑا ہے، پھر لڑائی ہے، پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. تو اب پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے. اور جب میں نے کہا مذہب نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہ لیجئے کہ میں یہ مذہب حنفی یا مذہب حنبلی، وہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں، وہ اسلام ہی کی تعبیر ہیں. یہ جو ریلیجن کا ترجمہ مذہب کرتے ہیں یہ وہ والا مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے. اور اس کا ہم اگر اس کی ہم آج کی ایڈیم استعمال کر جائیں تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اچھا، اب اس کی میں آپ کو گواہی دے دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کا دین یہ ہے. میں نے قرآن سے آپ کو سمجھا دیا، دنیا کے حوالے سے سمجھا دیا، حضور کے حوالے سے سمجھا دیتا ہوں، اور گواہی غیروں کی دیتا ہوں. آپ میں سے ہر شخص نے اس کتاب کا نام سن رکھا ہوگا، نام نہیں سنا تو واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک انگریز تھا، نام اس کا مائیکل ہارٹ تھا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اس نے ایک زمانے میں ایک کتاب لکھی، دی 100، یعنی تاریخ انسانی کے 100 عظیم ترین انسان جنہوں نے تاریخ انسانی پر گہرے اثرات مترتب کیے، ان کی اس نے لسٹ بنائی. پھر اس میں اس نے گریڈیشن کی، سب سے اوپر زیادہ متاثر کرنے والا کون ہے، دوسرے نمبر پہ، تیسرے والے، چوتھے پہ کون. خود کرسچن ہے، لیکن یہ کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ٹاپ پہ رکھا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت بھی ڈنڈی مارنے کا موقع ہوتا تو وہ کچھ کرتا، کوئی بہت ہی بڑا فرق تھا، مجبور ہوتا. نہیں تو اس کی اپنے جو انٹلیکچل ہونے کے اوپر جو ہے نا وہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. مجبوری بن گئی، اس نے حضور کو سب سے اوپر رکھا. میں پھر کہتا ہوں 20-25 نمبروں کا فرق ہوتا ہے نا تو اس نے ضرور ڈنڈی مار جانی تھی. اتنا بندہ کر ہی لیتا ہے. یہ اتنا بڑا فرق تھا کہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا. پھر اس نے بتایا کہ یہ میں نے، آخر اس نے جسٹیفیکیشن تو دینی تھی نا، اپنے بھائی لوگوں کو بھی تو بتانا تھا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا الٹا. پھر اس نے بتایا دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. کون؟ محمد رسول اللہ. اکلوتی شخصیت ہے انسانی تاریخ کی، سپریملی سکسیسفل ان بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر فیلڈ.
بھرپور طور پر کامیاب ہوئے ہیں زندگی کے دونوں میدانوں، یعنی سیکولر میدان میں بھی اور مذہبی میدان میں بھی۔ اب یہ اس کے نقطۂ نظر کے میں زندگی کے دو حصے ہیں، ایک سیکولر میدان ہے، ایک ریلیجیس میدان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطۂ نظر سے تو زندگی ساری وحدت ہے، جیسے توحید ایسے ہی زندگی بھی ایک وحدت ہے، اس کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور اس سارے کے اوپر اللہ کی بات کا نافذ کرنا دین کا تقاضا ہے۔ تو گویا دین محیط ہے سیکولر اور ریلیجیس فیلڈ دونوں کے مجموعے پر۔ اب یہ سارا ذہن میں رکھیں، آیت کا اگلا حصہ پڑھیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو علی الدین کلہ، کل کے کل دین پر غالب کر دیں۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے گا، تاکہ تمام مذاہب پر غالب کر دیں۔ تشریح دیکھیے گا، یعنی عیسائیت پر، یہودیت پر، فلانے فلانے سب پر۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو ساری بات رکھی ہے، اس کی روشنی میں کیا مطلب اگر ہم یہ کریں، زندگی کے تمام شعبوں پر، زندگی کے تمام گوشوں پر، زندگی کے تمام حصوں پر، علی الدین کلہ، سب کے سب پر۔ تو یہاں میرے ترجمے میں یا جو ہم نے ترجمہ کیا اس میں اور جو مترجمین کے ترجمے میں فرق ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک اور جگہ لے کے چلتا ہوں، سورہ بقرہ، قاتلوہم، بلکہ سورہ بقرہ بھی ہے اور سورہ انفال ہے، یہ والی میں آیت سورہ انفال کی پڑھوں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے لڑو جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے۔ وہاں جا کے ترجمہ دیکھیں تو وہاں زندگی کے تمام شعبے ہی ملے گا، وہ دوسرے والا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ لڑنا کس سے؟ مشرکین سے۔ اب یہاں عیسائیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ان سے لڑو، کس سے؟ مشرکوں سے، جب تک کہ دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب ادھورا دین ماننے کے لیے وہ تیار تھے زندگی کے کچھ شعبوں پر، جب تک کہ سارے شعبوں پر تسلیم نہ کر لیں لڑائی جاری رہے گی۔ تو آپ دیکھیے، خود قرآن مجید کا ایک مقام معین کر رہا ہے کہ کل ہی کا مطلب ہوگا زندگی کے تمام گوشے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے، چند آیتیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب اس کا معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم معنی اس کا یہ لیتے ہیں، دین کا تقسیم کرنا، یہ یہودی ہو گئے، یہ نصرانی ہو گئے، یہ مسلمان ہو گئے، یا یہ مسلمانوں میں یہ فلانا ہو گیا، یہ فلانا ہو گیا، یہ فلانا ہو، مختلف جن کو ہم کہتے ہیں فرقے ہو گئے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تشریح رکھی ہے، اس میں کیا معنی بنے گا؟ جنہوں نے زندگی کے حصے بکھرے کیے، زندگی کے حصے بکھرے کیے، مسجد میں گئے تو اللہ والے ہو گئے، مارکیٹ میں گئے تو یہودیوں کے طریقے والی سود خوری شروع کر دی، پارلیمنٹ میں آئے تو کسی اور قوم کی پیروی شروع کر دی، قانون سازی میں زندگی کو تقسیم کیا، بعض جگہوں پہ اللہ کی مانی، بعض جگہوں پہ دنیا کے اپنے دوستوں کی مانی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود بھی تقسیم ہو گئے، مسٹر اور ملا کی تقسیم وجود میں آ گئی، اور پھر آپس کی لڑائیاں بھی ہیں۔ اب یہ جو کچھ چترال میں ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا، یا اس سے پہلے جو سوات میں ہوا تھا، اور یہ سارا کیا ہے؟ یہ مسٹر ملا لڑائی ہے نا۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے پوری دنیا میں جو لڑ رہے ہیں تو کس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں؟ ایک طرف سیکولر مسلمان ہیں اور دوسری طرف وہ جسے آپ ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں وہ ہیں۔ تو اب یہ آپس میں پڑ گیا نا پھڈا۔ یہ تقسیم کس بنیاد پر ہے؟ یہ اسی بنیاد پر ہے، الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین پھاڑا، یعنی اپنی زندگی کو پھاڑ کے حصوں میں تقسیم کیا۔ وکانوا شیعا، ایک نے دنیا لے لی، دوسرے کو مسجد دے دی۔ ایک فرنگی بت کدے میں کھو گیا، دوسرا طے محراب و ممبر ہو گیا۔ تو دین تقسیم ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر وہ وحدت تھی تو منقسم ہو گیا۔ تو الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ اب اس کو آپ اگر سامنے رکھیں، کچھ اور نتائج ہیں، میں ابھی بس وہ ان کا ذکر کر دیتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ آپ کے سامنے ایک سوال آئے گا۔ ابھی ہم نے دیکھا ایک ریاست کے اندر کئی مذہب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ اسی پر قیاس کر کے سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ کے کئی وزیر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ریاست میں کئی بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔
تو ایک ریاست میں کئی مذہب ہو سکتے ہیں، ایک ریاست میں کئی دین بھی ہو سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ دین جمہور بھی ہو، دین اللہ بھی ہو. یہ ممکن ہے کہ دین الملک بھی ہو اور دین اللہ بھی ہو. دین ایک ہی ہوگا جب بھی ہوگا. ایک خطہ ارضی پر ایک وقت میں ایک ہی دین ہو سکتا ہے. اب ایک لاجک آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. جب کوئی دین ہے، دین لیکن بطور دین کسی خطہ ارضی پر غالب نہیں ہے، غالب دین کوئی اور ہے، تو دو دین ایک وقت تو ہو نہیں سکتے. تو یہ دین اپنی موجودگی کیسے کرے گا؟ مذہب بن کے کرے گا. کیونکہ دین کی حیثیت سے تو یہ موجود ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. دین تو کوئی اور ہے جو غالب ہے. دین تو ہوتا ہی غالب ہے. مغلوب تو دین ہوتا نہیں. تو جب وہ مغلوب ہو گیا تو دین رہتا نہیں. اب وہ مذہب کی حیثیت سے باقی رہے. اب اس وقت دنیا میں اسلام بطور مذہب باقی ہے، بطور دین باقی نہیں ہے. کتابوں میں بطور دین باقی ہے. میری اس تقریر میں بطور دین تھا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. عمل میں دین دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا سے دین رخصت ہو چکا ہے، اور دنیا میں اسلام کے نام پر جو شے باقی ہے وہ مذہب ہے، دین نہیں ہے. ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالے دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. تو یہ دنیا توحید سے خالی دنیا ہے، اس میں توحید نہیں ہے. اور یہ بات اگر اقبال نے کہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی کر کے گئے کہ بدا الاسلام و غریباً، یہ جو اسلام دین تھا یہ شروع ہوا تو اجنبی تھا. فسیعود کما بدا، یہ عنقریب لوٹ کے اجنبی ہو جائے گا. اجنبی کیا ہے؟ کتاب میں تو ہے، عمل میں نہیں ہے تو اجنبی ہے. عمل میں ہوتا ساری دنیا اس سے واقف ہوتی. کتاب میں ہے تو مولوی صاحب واقف ہیں، باقی لوگوں کو کیا پتا. اور مولوی صاحب بھی واقف ہیں تو بولیں تو بش پیچھے آ جاتا ہے ڈنڈا لے کے. اور ڈنڈے والا نہ ہو تو عیار عقل لے کے آ جاتا ہے، کاؤنٹر نیریٹو والا علامہ. تو لوگ علامہ کی سنتے ہیں کیونکہ میڈیا پہ تو وہ بات کرتا ہے. مولوی کی کون سنتا ہے مسجد میں آ کے؟ 74 ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کے اوپر تو وہ بولے گا نا، اس کی اذان دجال کی سنائی دے گی. اس کی کون سنے گا؟ اور وہ کہے گا کاؤنٹر نیریٹو، یعنی مذہب ہے، یہ روایت میں مذہب ہے، یہ دین تو ہے نہیں. تو اسلام شروع ہوا تو اجنبی تھا اور یہ واپس اجنبی ہوا. اور یہی نہیں، یہ بھی فرمایا لا یبقا، یعنی یوشک ان یاتی علی الناس زمانون، ڈر ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقا من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں. یعنی عمل کہاں ہے؟ الفاظ ہیں باقی. اور جو عمل ہے وہ مذہب پر عمل ہو سکتا ہے، دین پر تو عمل ہو ہی نہیں سکتا. سود حرام کر سکتے ہیں، پردہ نافذ کر سکتے ہیں، اقتدار اعلی اللہ کو سونپ سکتے ہیں، تو کس پر عمل ہو رہا ہے؟ مذہب کی حیثیت سے باقی ہے، دین کی حیثیت سے باقی نہیں ہے.